من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین و سامعین اور ہمارے اس یوٹیوب چینل اسٹوڈیو اسلام سے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں اس سے بھی پہلے سنت کے متعلق رکھے تھے. آج بھی سنت ہی کے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جس طرح سے کہنے کی توفیق دے رہا ہے ایسے ہی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. سنت کے متعلق کتاب و سنت میں بہت ساری فضائل اور اس کے احکام اور تاکید بیان کی گئی ہے. ہمارے بعض سلف کہا کرتے تھے بڑی عجیب سی بات، کہتے تھے السنت کو سفینۃ نوح. اس سنت جو ہے اس سفینہ نوح کی مثال ہے. بہت پیاری تشبیہ دی. جیسے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جب کشتی بنانے کا حکم دیا، کشتی بنائے اور کشتی جب تیار ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر اپنے ایمان والوں کو اس کشتی پہ سوار کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ہر مخلوق کے ایک جوڑے آپ لے لیں. بیٹھا لیا اور طوفان آنا شروع ہوا. پانی بھی اللہ نے بادل کو حکم دیا اے بادل پانی اڈیل دے، اور زمین کو حکم دے کہ پانی اگل دے. فالتقى الماء على امر قد قدر. اللہ فرماتے ہیں فالتقى الماء على امر قد قدر. اوپر کا پانی جو نیچے زمین پر آ رہا تھا اور زمین کا پانی جو ابل رہا تھا دونوں مل گئے اور پوری قوم اسی میں ہلاک و برباد ہو گئی. نوح علیہ السلام کی کشتی جب چلنے لگی اور پانی بڑھتا جا رہا تھا، نوح علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے بیٹے سے کہا بیٹے یا بنی ارکب معنا، بیٹے آ جا میرے پاس، ابھی سوار ہو جا میرے پاس. لیکن بیٹا بڑا بدبخت کہتا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. یہ تمہاری کشتی کی کیا ویلو ہے؟ اتنے زوردار طوفان آ رہا ہے، کہیں بھی پتھر کے چٹان سے ٹکرائی تو آپ کی ساری کشتی جو ہے اس کے ریزے ریزے بکھر جائیں گے. آپ اپنی خیر بنائیں. سآوی الی جبل، ایک پہاڑ کی چوٹی، اس چوٹی پر میں چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، اور پہاڑ کی چوٹی سے پانی ٹکرا کر کے واپس لوٹ جائے گا اور ہم پہاڑ کی چوٹی سے بچ جائیں گے. یہ کہہ کر کے انکار کیا. لیکن لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے حکم دیا کہ نہیں، آج وہی شخص نجات پائے گا جو اس ہماری کشتی پر سوار ہے. آخرکار بیٹا غرق ہو گیا، موج آئی، باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا. نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ بچہ ہمارا ڈوب رہا ہے. بعض روایتوں میں آیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اگر اس دن نوح علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ نے طوفان بھیجا اور صرف وہی لوگ نجات پائے جو اس کشتی پر سوار تھے، عائشہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرتا اس وقت تو ایک خاتون تھی اس پر رحم کرتا. پوچھی یا رسول اللہ کون سی خاتون تھی؟ کہتے دودھ پیتا ہوا بچہ تھا گود میں،
پانی جب بڑھنے لگا تو بھگی بیچاری، جہاں جاتی پیچھے پیچھے پانی پہنچ رہا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئی اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے۔ وہاں بھی پانی پہنچا، اپنے بچے کو جان بچانے کے لیے اوپر اٹھاتی جاتی ہے، لیکن پانی بڑھتا جا رہا ہے۔ عائشہ، طوفان نوح میں کشتی پر بیٹھنے والوں کے علاوہ کسی کو نجات نہیں، موج آئی اور ماں بیٹے دونوں کو موج لے کے چلی گئی۔ ایک بہت بڑا مقولہ بن گیا ہے سفینۃ نوح کہ نجات کا دریا، سنت جو ہے اس سفینہ نوح کے مانند ہے، یعنی جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہوئے وہی نجات پائے، اور جو کشتی پر سوار نہیں ہوئے، چاہے ان کی بیوی ہو یا ان کا بیٹا ہو، سب غرق ہو گئے۔ ایسی ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، جس انسان نے مپندار سادی کی راہ صفا تواجد برپے مصطفیٰ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی حدیث کا، اسی کہاوت کو، کہ اب قیامت تک آنے والا انسان اسی کی نجات ہو سکتی ہے جو انسان وسلم کے سنت پر عمل کرے۔ فمن عمل بها فقد نجا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، اپنایا، اپنے گفتار کردار اپنے اعمال میں اس کو داخل کیا، فقد نجا، وہ تو نجات پا گیا۔ لیکن جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا، وہ انسان ہلاک ہو جائے گا، نہیں بچ سکتا۔ ہمارے سلف اتباع سنت کی ضرورت اور مثال دیتے تھے۔ ہم تمام بھائیوں سے بہنوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اگر نجات ہم چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، اتباع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ اور سنت عبادات سے لے کر کے معاملات تک، صرف نماز تک سنت نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بنے، آپ کی سنت پر عمل کرتے رہیں، اور جب سنت پر عمل کریں گے جبھی انسان کو نجات ملے گی، اور یہی کامیابی کی راہ ہے۔ لیکن لوگوں نے آج سنت سے بہت ہی زیادہ بے راہ روی اور بے رغبتی اختیار کی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے اور کے طریقوں کو اپنانا ایک مسلمانوں کو وتیرہ بن گیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی اس روایت پر غور کریں دوستو کہ آج سنت کو ہم نے چھوڑا تو کیا کیا ہمارا انجام ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی روایت، کہ پوری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے میری اتباع میں رکھا ہے۔ اور آگے وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور جو میری سنت کو ترک کر دیا، سنت کی مخالفت کرتا ہے، سنت کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو جُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ، ذلت اور رسوائی، پسپائی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کا یہ انجام ہے جو آج ہمارے سامنے ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم سنت کی اتباع کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپناتے، سنت کو حفظ جان بناتے، تو آج شاید ہمارا وہ حشر نہ ہوتا جو امت کا ہو رہا ہے۔ اور یہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورۃ نور کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے نبی کی سنت سے اعراض کرے گا، دو عذاب اس پر مسلط ہوں گے۔ کتنی خطرناک چیز! آج ہم
سب کی سنت ہمیں اچھی لگتی ہے، بدعتیں میں مزہ آتا ہے، لیکن اس سنت پر عمل کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ اگر اسی ایک آیت کو آپ سامنے رکھیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ ہمارے نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ابھی ان کو ہم چانس دیتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ یہی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ہم سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ ایک ہی دن میں ہمارے اوپر عذاب مسلط نہیں کرتے، ہمیں ہلاک نہیں کرتے۔ ارحم الراحمین اللہ تعالی ہمیں توبہ استغفار اپنی اصلاح کا چانس دیتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ ہماری سنتوں سے اعراض کرتے ہیں، سنتوں کا ترک کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، ورنہ دو عذاب۔ نمبر ایک ان تصیبہم فتنہ، اللہ ان کو فتنہ میں مبتلا کر دے۔ ہمارے بہت سارے سلف جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہتے فتنہ سے مراد یہاں شرک ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر نبی کی سنت چھوڑنے سے باز نہیں آتے اور توبہ استغفار کر کے سنت کی پیروی پر آمادہ نہیں ہوتے تو انہوں نے میری نبی کی سنت چھوڑا ہے تو میں اپنی توحید چھین کر کے ان کو شرک میں مبتلا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، شرک میں مبتلا۔ پہلا اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں کہ اگر نبی کی سنت پر نہیں عمل کرو گے تو اپنی توحید تم سے چھین لیں گے۔ اس آدمی کی توحید ہی نہیں مکمل ہو سکتی جو نبی کی سنت پر عمل نہ کرے۔ یہ تو پہلا عذاب ہے۔ دوسرا عذاب کتنا خطرناک، او یصیبہم عذاب علیم، مرنے کے پہلے دنیا ہی میں کسی دردناک عذاب کو ان پر مسلط کر دیں۔ تو دوستو سنت کی اتباع اور پیروی کریں، لیکن جو ہم کہنا چاہتے ایک تمہیدی بات تھی، اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اتنی تاکید ہونے کے باوجود مسلمانوں نے بے شمار سنت رسول کو ترک کر دیا ہے۔ نبی کی سنت کا نام و نشان باقی نہیں رکھا اپنے گفتار میں، کردار میں، اپنے عمل میں۔ ہم چند سنتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے، لیکن اگلی نشست میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، سیکھنے کی، سکھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالی نے سنت پر جو عمل کرنے کا اجر و ثواب کا وعدہ کیا اس کا ہم کو مستحق بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔